ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ضعیف احادیث اور حضرت آدم و حوا کا ذکر۔ بعض ضعیف احادیث میں حضرت آدم اور حوا کو نعوذ باللہ مشرک ظاہر کیا گیا۔ یعنی آپ ضعیف احادیث کے بارے میں دیکھ لیں کہ ضعیف حدیثوں میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، لیکن لکھ دی گئی ہیں۔ لکھنے والوں نے ذرا خیال نہیں کیا، بس لکھ دی، اور ہم لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ فرمان خدا ہے، سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا بنایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 اینڈ 190، 199 اور 190۔ اس کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے اور بنایا اس میں سے اس کا جوڑا تاکہ سکون حاصل کرے وہ اس کے پاس۔ پھر جب ڈھانپ لیا مرد نے عورت کو تو اٹھا لیا اس نے ہلکا سا بوجھ، پھر وہ لیے پھری اسے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے دعا کی اللہ سے جو ان کا رب ہے کہ اگر عطا فرمائے تو ہمیں اچھا اور سالم بچہ تو ضرور ہوں گے ہم تیرے شکر گزار۔ پھر جب دیا ان کو اللہ نے ان دونوں کو صحیح و سالم بچہ تو ٹھہرانے لگے وہ اللہ کے شریک اس نعمت میں، یعنی اس نعمت میں اللہ کے شریک بچے میں بچہ دیا اللہ نے، اس میں اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے وہ اللہ کے شریک اس نعمت میں جو عطا کی تھی اللہ نے ان کو۔ پس بلند و برتر ہے اللہ کی ذات ان سے جن کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ الاعراف 199 اور 190 کا۔ تو اس کا یہ جو ترجمہ ہے اس کی ہم تشریح کریں گے بعد میں، تو اب اس کا ذکر کرتے ہیں تھوڑا سا۔ حالت حمل میں سب لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمیں صحیح و سالم تندرست بچہ عطا کرنا۔ تمام امیدیں اللہ سے وابستہ ہوتی ہیں۔ جب اللہ کریم تندرست اور صحیح و سالم بچہ عطا کر دیتا ہے تو پھر قبروں پر نظریں، نیازیاں اور چڑھاوے چڑھانے لگتے ہیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ پھر بچے کا نام بھی دوسرے لوگوں کی نسبت سے رکھا جاتا ہے۔ یعنی جس درگاہ پہ جاتے ہیں اسی درگاہ سے بچہ تو اللہ نے دیا لیکن نام لگا دیا شریکوں کا۔ اللہ پاک کہتے ہیں مندرجہ بالا آیات میں جو آپ سماعت کر چکے ہیں کہ بچہ تو دیا اللہ نے، نام لگا دیا اس کے شریکوں کا۔ تو ظلم کی انتہا یہ ہے کہ پھر جب بچے کا نام بھی دوسرے لوگوں کی نسبت رکھا جاتا ہے، مثلا حسین بخش، یعنی حسین نے بخشا ہے، رسول بخش یہ رسول نے بخشا ہے، پیراں دیتا یہ پیروں نے دیا ہے، وغیرہ اس طرح کے نام رکھ دیتے ہیں۔ ضعیف احادیث سے غلط فہمی پھیل گئی۔ ضعیف احادیث نے کیا کیا؟ اس سے بہت غلط فہمی پھیلی۔ مندرجہ بالا آیات میں ایک جان سے انسانی پیدائش کا ذکر آیا ہے کہ تمام انسان حضرت آدم کی نسل سے ہیں۔ پھر فوراً ہی بیوی کا ذکر بھی آ گیا کہ دونوں تندرست بچے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اصل میں یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، یعنی کہاں کی بات کہاں پہنچا دی گئی۔ بات ہو رہی تھی حضرت آدم اور حوا کی الگ، اور دنیا کے ماں باپ کی جو دعا مانگتے ہیں وہ الگ بات تھی۔ تو اب ضعیف حدیث میں بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا۔ اصل میں یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ حضرت آدم کے ذکر کے بعد عام انسانوں میں سے میاں بیوی کے جوڑے کی بات شروع ہوئی ہے، مگر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دونوں دعا مانگنے والے حضرت آدم اور حوا ہیں۔ انہوں نے تندرست بچے کی دعا مانگی اور بچہ پیدا ہونے پر اسے خدا کی بجائے کسی پیر فقیر کے نام کر دیا کہ بچہ اس نے دیا ہے۔ حضرت آدم اور حوا پر یہ کتنا بڑا بہتان ہے۔ لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ شرک کرنے والے میاں بیوی ضرور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ہوں گے۔
ضعیف حدیثوں نے اس قصے میں اور بھی رنگ بھر دیا اور جھوٹی کہانیاں گھڑ لیں۔ ضعیف احادیث کے مطابق حضرت حوا کے بچے ہو کر مر جاتے تھے۔ آخر کار ایک بچے کی پیدائش پر شیطان نے ان کو بہکا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس بچے کا نام عبد الحارث یعنی بندہ شیطان، شیطان کا بندہ عبد الحارث رکھ دیں۔ ان جھوٹی حدیثوں میں سے بعض کی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی گئی ہے، سند بھی پہنچا دی گئی کہ آپ سے مروی ہے، یعنی دوسرے لوگوں نے آپ سے روایت کی ہے یہ، لیکن یہ تمام احادیث غلط ہیں اور قرآن کریم ان کی تائید نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان آیات میں عرب کے مشرکین کا ذکر ہے، وہ خدا سے تندرست اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہاں یعنی حضرت آدم اور حوا کی یہ دعا نہیں، یہ دعا تو ہے دنیا دار لوگوں کی جو اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچہ عطا فرما، تندرست بچہ عطا فرما۔ جب وہ تندرست بچہ پیدا ہو جاتا تو اللہ کی اس نعمت میں دوسرے لوگوں کو شریک کر لیتے تھے۔ موجودہ زمانہ کے مشرکین یعنی اب بھی ایسے چل رہا ہے، اب لوگ کیا کر رہے ہیں، اب بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ موجودہ زمانے کے مشرکین تو عرب کے مشرکین سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ ظالم تو اولاد براہ راست ہی پیروں فقیروں اور قبر والوں سے مانگتے ہیں، اولاد کے لیے قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ تو اس کا نقشہ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب مسدس حالی میں یوں کھینچا ہے، یعنی اشعار ہیں مولانا حالی کے اس بارے میں: کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، یعنی اگر کوئی غیر آدمی بت کی پوجا کرے تو وہ کافر ہم اسے کہتے ہیں۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ یعنی اماموں کے اتنے دیوانے ہیں کہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ نبی سے بھی زیادہ ان کا رتبہ بڑھا دیتے ہیں کہ اماموں کی بات نہیں چھوڑنی، نبی کی بات خواہ چھوٹ جائے، اماموں کی بات نہیں چھوڑنی چاہیے، ورنہ مسلک خطرے پڑ جائے گا، ہمارا فرقہ پڑ جائے گا۔ یعنی نبی کی حدیث جو ہے وہ بے شک ایک طرف کر دو، امام کی بات نہ موڑو۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو یہ مولانا حالی نے بہت ہی پیارا نقشہ کھینچا ہے آج کل کے لوگوں کا کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ ومن آياته أن خلق لكم